الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ قاف کی آیت نمبر 23 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جب کافر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ آج ہم نے تیری آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا دیا جو قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں تیری آنکھوں پہ چڑھا ہوا تھا، تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے، جو کھلی آنکھوں یہ سب ماجرا اور منظر دیکھ رہی ہے۔ اب اس کے بعد مزید کیا ہوگا اگلی آیات کے اندر اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ اور اس کافر کا ساتھی فرشتہ کہے گا، ساتھی فرشتہ وہ جو اس کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ مراد، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے، یہ ہے یعنی نامہ اعمال، یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے۔ حکم ہوگا تم دونوں، یعنی اے فرشتوں، جو ایک سائق تھا اور ایک شہید تھا، اے فرشتوں تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ فرشتہ اس کافر سے کہے گا کہ تیرا نامہ اعمال یہ میرے پاس تیار موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر بڑے ناشکرے کو، جو اتنا ناشکرا تھا کہ خدا کی نعمتیں کھاتا تھا لیکن خدا کو ماننے سے انکار کرتا تھا، تو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس کے جو اوصاف اور جو اس کی صفات، بری صفات بیان کی ہیں، جو بری صفات بیان ہوئی ہیں بیسیکلی تو یہ کافروں کے بارے میں ہے، یعنی یہ کافر کی صفات ہے، لیکن جن صفات کا بیان ہے ان کا کسی نہ کسی حد تک وقوع مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے۔ جو کفریہ صورت ہے وہ تو نہیں، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے، مثال کے طور پر فرمایا ناشکرہ، ناشکری ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بھلائی سے روکنے والا، بھلائی سے روکنے والے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، جو اپنی اولاد کو کسی مذہبی اور دینی اجتماع میں جانے سے روکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو دینی وضع، مثال کے طور پہ داڑھی شریف رکھنے سے روکتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ دین کی باتیں کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہیں آج کل اسے کیا ہو گیا، تو یہ نیکی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوست اگر نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے دوست اسے بدکاری اور شراب اور گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو یہ بھی بھلائی سے روکنے والے۔ حد سے بڑھنے والے، حد سے بڑھنے والا ایک تو وہ ہے جو تمام حدود کو کراس کر گیا، یعنی کفر کی حدود میں داخل ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی خدا کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں حدود اللہ کہا جاتا ہے، جو خدا کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، تو ان کو کراس کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع کیا تو بدکاری کرنے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع کیا تو سود کھانے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے کو حرام قرار دیا حالانکہ یتیم کا مال کھانے والے موجود ہیں، تو یہ خدا کی حدوں کو پامال کرنے والے ہیں، یہ بھی ان کو توڑنے والے، ان سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
تو یہاں آیات میں جو اوصاف ہیں وہ بطور خاص کافر کے اعتبار سے ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا، اس سے تو مسلمان محفوظ۔ لیکن جو بقیہ برے اوصاف ہیں وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر، کسی نہ کسی درجے کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ صفات بنیادی طور پہ کافروں کی ہیں۔ کافر ہوتا ہے ناشکرا، مسلمان نہیں ہونا، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کافر ہوتا ہے ہٹ درم، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کافر ہوتا ہے بلائی سے روکنے والا، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کافر ہوتا ہے خدا کی حدود کو پامال کرنے والا، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہاں پہلی آیت جو ابھی آیتیں پڑھی ہیں ان میں تو تھا کہ کافر کے ساتھ جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ کیا کہے گا، تو وہ کہے گا کہ یہ ہے نامہ اعمال جو تیرا میرے پاس تیار موجود ہے۔ لیکن ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ بھی فرشتے بھی ہیں تو ساتھ میں شیطان بھی ہے۔ تو وہ جو کافر کے ساتھ شیطان ہوگا وہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، کافر کا شیطان ساتھی کہے گا، اے ہمارے رب، ہم نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ یوں ہے کہ کافر جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو کہے گا یا اللہ میرا قصور نہیں ہے، جو میرے اوپر شیطان مسلط تھا اس نے مجھے گمراہ کیا، مجھے اس نے تباہ و برباد کیا۔ یہ نہ اگر مجھے گمراہ کرتا تو میں کہاں تھا گمراہ ہونے والا، میں نہ گمراہ ہوتا، اس نے مجھے کیا۔ اب جب شیطان پہ بات ڈالی جائے گی تو شیطان آگے سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب یہ شیطان اور اس کے ماننے والے یہ آپس میں جھگڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس اب جھگڑا نہ کرو، میں نے تمہیں پہلے سے وعید سنائی ہوئی تھی کہ جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، میرے نبیوں کو نہیں مانے گا، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو میں اپنی وعید تمہیں پہلے ہی سنا چکا، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے میں نے تو اپنی وعید تم تک پہنچائی ہوئی تھی، لہذا اب میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اب جاؤ جہنم میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری بات بدلتی نہیں، یہ طمع نہ کرو، یہ لالچ نہ کرو کہ میرے پاس جھگڑا کر کے تم بچ جاؤ گے، نہیں، میری جو یہ بات ہے کہ میں کافروں کو جہنم میں ڈالوں گا، میں نافرمانوں کو سزا دوں گا جو کافر ہیں، تو میری یہ بات بدلتی نہیں، لہٰذا یہ میری بات بدلے گی نہیں اور کافر اب جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ جو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے یہ کسی جرم کے بغیر ہی سزا نہیں دی جا رہی، یہ جرم کرنے پہ دی جا رہی ہے، میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک کے بعد ایک کافر، ایک کے بعد ایک کافر، ایک لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد کے اندر کفار جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے فرمائے گا، وہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں فرمائے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے، کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے کیوں فرمائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ انسانوں اور جنوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اب جب جہنم میں اتنے کافر ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟
تو وہ عرض کرے گی کہ یا اللہ اور ہیں، مراد یہ کہ ابھی نہیں بھری، کیا اور ہیں؟ پھر جہنم کیسے بھرے گی، اس کے اوپر ایک حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں مسلسل جنوں اور انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم عرض کرے گی کیا کچھ اور ہیں، حتیٰ کہ رب العزت جہنم میں اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھے گا، اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھے گا، پھر جہنم کا ایک حصہ دوسرے سے مل جائے گا، یعنی جہنم بھر جائے گی، اور وہ عرض کرے گی بس بس تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم، یعنی میں بھر گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جہنم میں مسلسل جگہ زیادہ رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جسے جہنم کے اضافی حصے میں رکھے گا۔ جہنم کا معاملہ ہوا، اب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی۔ پہلے جہنم کا تذکرہ ہو گیا، اب جنت کو لایا جائے گا، اور جہنم پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہیں ہوگی۔ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ کس کے لیے ہے جنت؟ فرمایا ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ یہ جنت ہے کس کے لیے؟ رجوع کرنے والے کے لیے، بہت رجوع کرنے والے کے لیے، اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ رجوع کرنے والا کون؟ جو معصیت اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، یا جس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ ہو جائے تو پھر توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ ہوتا رہتا ہے لیکن وہ توبہ کو نہیں چھوڑتا، وہ بار بار خدا کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے اواب، رجوع کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا۔ حفیظ کون ہے؟ حفاظت کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا لحاظ کرے، اس کی حفاظت کرے، یعنی اس پر عمل کرے، یا جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور گناہوں کے متعلق استغفار کرے۔ اور بعد نے فرمایا کہ حفیظ وہ ہے جو اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور بعد نے فرمایا کہ حفیظ وہ ہے جو اپنے نفس کی اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے نفس کی نگہبانی کرتا ہے، وہ حفیظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کن کے لیے رکھی ہے، کن کے لیے جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو نہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کا ڈر ہے، اس کے باوجود گناہ سے بچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کی۔ رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا دل لے کے آئے گا۔ اے کاش کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، ہم بھی بن دیکھے خدا سے ڈرنے والے ہوں، خدا کو دیکھے بغیر اس سے
ڈرنے والے، ہم دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن ڈر کا جو معاملہ ہے ہمارا وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ بہت جو ہے وہ بہت کمی ہے، بہت کوتاہی ہے اس معاملے کے اندر۔ اور رجوع کرنے والا دل یہ بھی بڑی عظمتوں والا دل ہے جو خدا کی طرف جھکا ہوا ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ان سے کہا جائے گا جو ایسے ہوں گے، خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ۔ یہ ہمیشہ کا دن ہے، یہ ہمیشگی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ جنت میں جنتیوں کے لیے ہر وہ شے جو وہ چاہیں گے، ہر وہ شے، اور اس کے ساتھ کیا فرمایا، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر شے جو چاہیں گے وہ تو ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، مشروبات ہیں، ملبوسات ہیں، محلات ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے اور بھی زیادہ ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ۔ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی تجلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کا کیا مقام ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے، کتنی پیاری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ تصور کریں، تصور کریں کہ جنت کیسی جگہ ہے جہاں ہر من چاہی شے موجود ہے، اور اس کے ساتھ مزید بھی ہے، اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کا دیدار ہے، خدا کی تجلی۔ اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار نصیب ہوگا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اس نعمت سے بہرور فرمائے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اب دوبارہ کفار مکہ کو عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا، وہ گرفت کرنے میں ان سے زیادہ سخت تھی، تو انہوں نے شہروں میں کوشش کی کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ فرمایا ان کفار مکہ سے زیادہ بطش والے، قوت والے، گرفت والے لوگ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جب ان کی ہلاکت کا وقت آیا تو انہوں نے بھاگنے کی اور پناہ تلاش کرنے کی بڑی کوششیں کی کہ شہروں میں کہیں پناہ مل جائے، لیکن فرمایا کہ پھر پناہ کہاں، پھر بھاگنے کی جگہ کہاں۔ تو وہ بھی یہ دیکھتے پھر رہے تھے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کیا کوئی بچنے کی جگہ ہے، لیکن نہیں۔ اب یہ جو عذاب کی وعید اور سابقہ قوموں کا عذاب بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ یہ جو عذاب کا بیان کیا گیا کہ پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں، اس بیان کے اندر نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو دل رکھتا ہے، جس کا دل حاضر ہے، جو کان لگا کے سنتا ہے، جو توجہ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نصیحت بھی تب ملتی ہے جب دل حاضر ہو، سنے، توجہ دے اور ماننے کی نیت ہو۔ اگر آدمی آ کے کسی محفل مجلس میں بیٹھ جائے اور توجہ ہی نہ دے، سنے ہی نہیں توجہ سے، اور اس کا دل وہاں کی بجائے کہیں اور ہی موجود ہو اور چکر لگا رہا ہو، تو اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح جو نہ ماننے کے ذہن سے ہے اس پہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ کہنے کا کیا مقصد؟
اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عظمت بیان فرماتا ہے کہ یہ اتنے بڑے زمین و آسمان بنا کے بھی خدا کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو دوبارہ انسانوں کو بنا دینے میں کیا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعد یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر یہ سارے آسمان و زمین بنائے، اور پھر 7ویں دن معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تھک گیا اور اس نے عرش پہ لیٹ کے آرام کیا، معاذ اللہ۔ تو جب ایسا جملہ بولا تو اس کے رد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اسے تھکاوٹ ہو، نیند آئے، اونگ آئے، کمزوری لاحق ہو، اللہ تعالیٰ ان عوارض سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ جو جملہ ان یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا، اس پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج ہوا اور آپ کو جلال آیا، غضب ہوا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو صبر کرنے کا فرمایا۔ ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد۔ یہ مختلف اوقات کا بیان ہے۔ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز، اور غروب سے پہلے عصر کی نماز، اور ظہر بھی غروب سے پہلے ہی ہوتی، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تسبیح کرو۔ تو رات کا کچھ حصہ مغرب بھی آ جاتی ہے اور عشاء بھی اسی کے اندر آ جاتی، اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے اس کی ترغیب بھی دی، اور آپ سے بہت ساری تسبیحات احادیث طیبہ کے اندر مروی بھی ہیں۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ اور کان لگا کر سنو، جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی پھرنا ہے۔ یہ قیامت کا منظر بیان کیا، فرمایا کہ اور کان لگا کر سنو، جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا۔ قریب کی جگہ سے مراد ہے بیت المقدس کا صخرہ، اس کی جو چٹان ہے وہ، وہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے بیت المقدس کے صخرہ پر، اور اس پہ کھڑے ہو کے وہ اس سینگ نما سور کے اندر پھونک ماریں گے، اور اس سے پھر جو ہے وہ دوبارہ سارے کے سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ لوگ چیخ سنیں گے اور پھر اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہم پر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور میں پھونکیں گے تو لوگوں کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی، یعنی قبروں کے اوپر جو زمین ہوتی، قبر یعنی زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو اوپر سے زمین پھٹ جائے گی، اور لوگ اپنی قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، جلدی کرتے ہوئے، جیسے دوڑتے کے نکلتے ہیں نا، اس طرح نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حشر ہم پہ بڑا آسان ہے۔ اور حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا سب سے پہلے میں ہوں جس سے زمین شق ہوگی، تو میں قبر سے برآمد ہوں گا، پھر ابو بکر صدیق، اور پھر عمر فاروق،
اور پھر بقی شریف کے اندر جو دفن ہے میں ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ تو یہ قیامت میں اٹھنے کا منظر ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، تو اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ کفار قریش کے جھٹلانے سے رنجیدہ ہوتے تھے اور آپ کا دل کرتا تھا کہ جیسے تیسے بھی ان کو مسلمان کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، جو آپ کی باتوں کے جواب میں یہ بولتے ہیں نا، جادو، کہانت اور اس طرح کے جھوٹے جملے بولتے ہیں، شاعر کہتے ہیں آپ کو، فرمایا کہ ہم جانتے ہیں آپ کو ہم نے ان کے اوپر جبر کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو جو میری وعید سے ڈرنے والا ہے، آپ اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، وہ نصیحت کو مانے گا، اور جو نہیں ماننے والا تو فرمایا کہ اسے آپ چھوڑ دو، اس کا انجام اور اس کا جو حشر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اب اس کے بعد اگلی صورت شروع ہوتی ہے سورۃ الذاریات۔ سورۃ الذاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع اور 60 آیتیں۔ ذاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں۔ ہوا چلتی ہے نا تو خاک اڑتی ہے، بکھرتی ہے ہواؤں میں، تو وہ جو ہوائیں یہ کرتی ہیں انہیں ذاریات کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہواؤں کی قسم بیان فرمائی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ذاریات ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی۔ دوسری آیت میں جو فرمایا کہ پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، وہ ہوائیں جو بادلوں کا بوجھ اٹھا کے چلتی ہیں، کیونکہ بادل بھی ہوا کے دوش پہ چلتے ہیں، تو اب ان ہواؤں کی قسم کہ جو بادلوں کا بوجھ اٹھا کر چلتی ہیں۔ تیسری آیت اس میں فرمایا کہ پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، یہ وہ ہوائیں ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں، جس کے ذریعے کشتیاں بڑی آسانی کے ساتھ چل رہی ہوتی۔ تو تیسری آیت کے اندر پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کو چلانے والی ہواؤں کی قسم یا کشتیوں کی قسم، اور چوتھی آیت میں فرشتوں کے ان جماعتوں کی قسم، کیونکہ چوتھی آیت ہے پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی، یعنی فرشتوں کی وہ ٹولیاں، وہ جماعتیں جو اللہ کے احکام کو تقسیم کرتی ہیں، ان فرشتوں کی قسم، اور یا پھر وہ ہوائیں کہ جو بادلوں کو لے کے چلتی ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو یہ بھی حکم الہی کی تقسیم کی صورت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ساری صفات ہواؤں کی ہیں، بعض نے فرمایا ساری صفات فرشتوں کی ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ کچھ صفات ہواؤں کی ہیں اور کچھ صفات فرشتوں کی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی، بکھیرنے والیوں کی، اٹھانے والیوں کی، اور سہولت سے چلانے والیوں کی، اور حکم الہی کو تقسیم کرنے والیوں کی قسم۔ اب ان ساری قسموں کے بعد کس چیز کی قسم، یعنی ان چیزوں کی قسم کے بعد کیا چیز، کس چیز کے لیے اتنی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں؟ فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ ان ساری چیزوں کی قسم اے لوگو، بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے، اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ان ساری چیزوں کی قسم، ان ساری ہواؤں کی یا ساری فرشتوں کی اقسام کی قسم
جس چیز کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے، جنت یا جہنم ٹھکانا ہے، تو فرمایا کہ جس عذاب کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے، اعمال کی جزا کی وعید سنائی جا رہی ہے، یہ ضرور سچ ہے، اور یہ جو اعمال کا بدلہ دیا جانا ہے اس نے ضرور واقع ہونا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی پھر دوبارہ ایک قسم ہے اور اس کا پھر بیان۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، راستوں والے آسمان کی قسم، اے لوگو تم طرح طرح کی بات میں ہو۔ راستوں والے آسمان کی قسم لفظ ہے ذات الحبک، ذات الحبک، اس کا ایک معنی ہے زینت والے آسمان کی قسم، آسمان زینت والا، ستاروں کے ساتھ سجا ہوا، اور دوسرا اس کا معنی ہے راستوں والا، راستوں والے آسمان کی قسم۔ تو فرشتوں کے راستے جو ہے وہ آسمان کے اندر ہے، نیکیاں اوپر جاتی ہیں آتی ہیں، روحیں اوپر جاتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، تو آسمان کے اندر راستے بنے، اور یا پھر سیاروں کی گردش کے راستوں والے آسمان کی قسم۔ فرمایا کہ اے لوگو تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، کیا؟ کبھی قرآن کو جادو کہتے ہو، کبھی کہانت کہتے ہو، کبھی اسے شاعری کہتے ہو، کبھی اسے من گھڑت کہانیاں کہتے ہو، کبھی اسے پرانے زمانے کی جھوٹی کہانیاں کہتے ہو، اور اسی طرح کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ تم طرح طرح کی بات میں ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جو اوندھا ہی کر دیا گیا۔ اس قرآن سے فرمایا اسی کو پھیرا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہے کہ اس نے پھرنا ہی پھرنا، اس نے سیدھا نہیں ہونا۔ اور یہ قسمت میں کیوں ہے؟ ایسا نہیں کہ قسمت میں ہے تو اس لیے اس نے قرآن سے پھرنا، نہیں، چونکہ اس نے پھرنا ہی پھرنا تھا، اپنے ارادے اختیار سے اس نے ہٹ درمی ہی کرنی تھی، تو اس کی قسمت میں بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ تو جیسا قسمت میں لکھا ہوا تھا ویسا ہی وہ عمل کرے گا، اسی کے مطابق اسے عمل ظہور پذیر ہوگا۔ تو فرمایا قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت کے اندر ہی ہے کہ اس نے اوندھا ہونا ہے، تو یہ بد نصیب و بد قسمت ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا؟ یہ اس دن واقع ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا اپنا عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ فرمایا اندازے لگانے والے مارے جائیں۔ اندازے لگانے والے جو حق بات کو مانتے نہیں، اور قیامت نہیں آئے گی، قرآن درست نہیں ہے، نبی کا دعویٰ درست نہیں ہے، غلط ہے، یہ خود ہی انہوں نے بنا لیا ہے، یہ تو شاعری کی باتیں ہیں، تو یہ جو تیر تکے اور اندازے ہیں، فرمایا ایسے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو قیامت کو بھولے ہوئے اور اپنے نشے میں بھٹک رہے، کفر کے نشے میں بھٹک رہے، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور یہ بھی اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ عمل کرنا ہے، بلکہ مذاق اڑانے، او کدھر کی قیامت جی، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن ان کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ جہنمیوں کا تذکرہ۔ اب اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ اب غور کریں، پہلے کفار کا تذکرہ ہوا، مد مقابل مومنین کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ظاہری اعتبار سے جو تقابل ہے کافروں کے مقابلے میں تو مومن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کا بھی تذکرہ اور ان کے بھی اچھے انجام کا بیان ہوتا ہے، اور متقی کا لفظ بھی مومن کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر بھی اسی اعتبار سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومن کو متقی کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے، گویا مومن ہو ہی وہ
کہ جس کے اندر تقوی پایا جائے۔ مومن کے اندر تقوی کا وصف ہونا چاہیے۔ تقوی کیا؟ خدا کا خوف اور گناہوں سے دور رہنا، چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہنا، ہو جائے تو توبہ کرنا، یہ ہے تقوی۔ تو فرمایا کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، رب کی عطائیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا کے اندر ہی نیکیاں کرنے والے تھے، نیک تھے، جنت ان کے لیے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ان کے اور اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ یہ ہے متقی، راتوں کو تھوڑا سوتے تھے، کیوں؟ اللہ کی عبادت کی وجہ سے، نمازوں کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، درود پاک کے لیے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کے کاموں کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، خدا خوفی کے کاموں کے لیے وہ راتوں کو اس لیے کم سویا کرتے تھے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں، شیطانیاں کرنے کے لیے نہیں، شور مچانے اور ہلڑ بازی کے لیے نہیں، لوگوں کو پریشان کرنے اور ان کی نیندیں خراب کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو راتوں کو ان کا آرام برباد کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا کہ رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے، یعنی عبادت بھی کی، رات کو تھوڑا سوئے، عبادت زیادہ کی، اور اس کے باوجود خدا سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ کمال ہے، عبادت کر کے کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دینا۔ یہ نیکوں کی شان ہے، متقین کی شان ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اور استغفار کو بھول جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کو بھول جاتے ہیں، اور یہ لوگ عبادتیں کرتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ بخش دینا، یا اللہ بخش دینا۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور یہ جو رات کی عبادت ہے بڑی عظمت والی، بہت عظمت والی، اس پر اتنی حدیثیں ہیں کہ پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کو، آدھی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ نزول کا مطلب ہوتا ہے اترنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ کب؟ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ ایک تہائی رات باقی رہ جائے، اٹھ کے عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت یہ ندا فرماتا ہے کہ دعا کرو قبول کروں گا، سوال کرو عطا کروں گا، معافی مانگو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں تہجد کی دولت نصیب ہے، رات کے آخری پہروں میں اٹھنا نصیب۔ ان کی راتیں گناہ میں نہیں، خدا کی بندگی میں گزرتی، اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے گزرتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگلی آیت میں ایک وصف کا بیان ہے، فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں، یعنی متقی لوگوں کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ وہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ محروم ہیں، حاجت مند ہیں، حیا کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتے، شرم کی وجہ سے، وہ ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اور متقین کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔